السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرة، فيه كل يوم 5، ما تقول ذلك؟ يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. رواه البخاری. صحیح بخاری کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے: بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو، صاف پانی بہہ رہا ہو، اور آدمی اس کے اندر ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی، میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا یہی 5 وقت نمازوں کا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث میں وضو اور نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو یہ کہا گیا کہ 5 مرتبہ کوئی غسل کرے تو کیا میل کچیل باقی ہوگی؟ اشارہ ہے کہ 5 مرتبہ وضو جو بنا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی وضو کرنے کے نتیجے میں اس کے ہاتھ کے گناہ، اس کے آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، چہرے کے گناہ، ہاتھ اور پیر کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے سے بھی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ مسجد میں آنا، مسجد سے جانا، نماز کی پابندی کرنا، جماعت کی پابندی کرنا، اس سے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے فضائل میں جو بات بیان فرمائی ہے کہ بندہ ہاتھ دھلے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کلی کرے تو منہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جسم سے ایک ایک قطرہ جو ٹپکتا ہے اعضائے وضو سے، ہاتھ اور پاؤں اور چہرے اور سر سے جو ایک قطرہ ٹپکتا ہے، آخری قطرے تک گناہوں کی معافی اور مغفرت ہوتی ہے۔ وضو بنا کے آدمی مسجد میں آتا ہے، پیدل چل رہا ہے، ایک قدم چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ کو معاف کرتا ہے اور ایک درجات کو بلند کرتا ہے۔ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اذان اور اقامت کے بیچ میں جو گھڑی ہے اس میں دعائیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ نماز پڑھ لیا، نماز پڑھ کے جا رہا ہے، جو پیدل چل رہا ہے اس کے آنے اور جانے پر جو جتنے قدم ہے، ہر قدم کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے، گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اور مسجد میں آ رہا ہے، نیت ہے کہ ہم مسجد آئیں گے، نماز پڑھیں گے، ساتھ ہی کچھ دین کی بات حاصل کریں گے یا دین سکھائیں گے۔ یا تو آدمی دین سیکھنے کے مقام پر ہوتا ہے یا تو پھر دین سکھانے کے مقام پر ہوتا ہے، یا سیکھنے والا ہوتا ہے یا سکھانے والا ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ گیا تو آدمی جاہل ہو گیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ من غدا الی المسجد، مسجد جو آ رہا ہے صبح سویرے، مقصد کیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی کوئی بات سیکھنے کے لیے آتا ہے یا دوسروں کو قرآن و حدیث سکھانے کے لیے آتا ہے۔ گھر سے نکل رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ ہم مسجد جائیں گے، درس حدیث، درس قرآن میں شرکت کریں گے، بیٹھیں گے، سنیں گے، یا پھر ہمارے پاس علم ہے، ہم دوسروں کو سنائیں گے، نصیحت کریں گے، بتائیں گے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ایک مکمل 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 حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کو مکمل حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے۔
مسجد میں آنے کی اور مسجد کو آباد کرنے کی، لہذا ضرورت ہے کہ ہم مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے، دعاؤں سے، اذکار سے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے اس کو آباد رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔